اور اس کا جو منشی اسحاق ڈار وہ جو آیا ہے یہاں پہنچا ہے، سوچیں کہ اس کو نیب نے بلایا، پوچھا کہ تمہاری پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، بجائے جواب دینے کے لیے پرائم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے۔ نون لیگ کے زمانے میں وہ آج پاکستان آ گیا ہے اور فائنانس منسٹر بن رہا ہے، یعنی اب پاکستان کا پیسہ فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ابھی تک یہی نہیں پتا کہ 5 سال کس چیز کا علاج ہو رہا تھا، اس کا کوئی ایسی بیماری ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے جس کو 5 سال لگ رہے تھے، وہ بیماری نہیں تھی، ڈرا ہوا تھا، اور اب آ کے پاکستان کا فائنانس منسٹر بنے گا، 22 کروڑ قوم کی، یعنی آپ کے خزانے کے اوپر بیٹھے گا، بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ کسی مغربی معاشرے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ اور میں جب یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ جو ابھی آپ نے فضل الرحمان کی بات کی، یہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے جدھر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ سارے 60% جو کیبنٹ بیٹھی ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن کے کیسز کی ضمانت پہ ہے۔ یہ کس مغربی معاشرے میں ہوگا؟ اس لیے وہ ہمارے سے آگے ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات میرے نبی نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے جو ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے لازمی ہے، وہ ادھر چل رہے ہیں۔ انسانیت وہاں بہتر ہے، فلاحی ریاست بہتر ہے، وہاں غریب آدمی بے روزگار ہوتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا۔ وہاں غریب آدمی کے لیے بہترین سکول ہیں، مفت پڑھائی ہے، غریب آدمی کسی ہسپتال میں جائے اس کو مفت علاج ملتا ہے۔ جو ہم نے کوشش کی ہیلتھ کارڈ لا کے کہ عام لوگوں کے لیے، غریب گھرانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کہ 10 لاکھ تک کہیں بھی علاج کروا سکو، یہ تو ہم نے شروع کیا۔ یہ سارے مغرب میں ہیں، ادھر فلاحی ریاست ہے، عدالت میں جاتا ہے غریب آدمی، حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے، حکومت انصاف دیتی ہے اس کو۔ اس لیے اللہ کی برکت آتی ہے وہاں، جب غریب آدمی کی آواز، اس کی جب دکھ اور درد کی آواز اوپر سنتا ہے، اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اوپر والا۔ تو میں نے وہ معاشرے دیکھے ہیں، اس لیے جب میں آیا تو حکومت میں جب میں آیا، حکومت سے پہلے میں بات نہیں کی، جب میں حکومت میں آیا، پرائم منسٹر بنا، تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے کیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ لوگ میری نیت پہ نہ شک کریں۔ اس کا تو مقصد اسلام، اگر 30 سال سے وہ پالیٹکس میں ہے، مجھے بتائیں کہیں دنیا کے اندر اس نے ایک دفعہ اسلام کی کوئی بات کیا باہر جا کے؟ یہاں بتائیں پاکستان میں کتنے لوگ اس کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ کے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ صرف ایک انسان کے جو دین کے اوپر بات کر رہا ہے، سارا بات فتوے دین پہ دے رہا ہے، اور اس کے ضمیر کی قیمت ایک ڈیزل کا پرمٹ ہو، کون اس کو سمجھے گا؟ اس لیے میں آپ سے آج اپنے علماء اور مشائخ آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا ایک پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے، اور جتنا بڑا ڈاکو ہوتا ہے اتنا ہی وہ بزدل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پیسہ بچانا ہے اپنا، پیسے بچانے کے لیے وہ ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا اربوں ڈالر باہر پڑا ہے، چاہے یہ زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، یہ خان 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں ملک کا۔ ان کو اسی طرح کے لوگ چاہیے آپ کے اوپر، کیونکہ وہ جو ان کو کہیں گے وہ کریں گے۔ جب زرداری اور نواز شریف 10 سال 8 سے لے کے 18 تک جب یہ اقتدار میں تھے،
400 ڈرون اٹیک کیے امریکہ نے پاکستان پہ. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جس ملک کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی اٹیک کر رہا ہے. یہ کہیں نہیں ہوا آج تک. اور یہ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی. یہ سارے انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی تھی. کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہی فیصلہ کریں دہشت گرد کو آپ ہی مار دیں. ہمارا وہ الطاف حسین بیٹھا ہوا لندن میں 30 سال سے، کیا کہیں گے کہ ہم ڈرون میں اٹیک کر کے اس کو مار سکتے ہیں؟ کوئی اجازت دے گا آپ کو؟ کہیں گے عدالت پہ جاؤ. اور ہمارے یہاں لوگوں کو کتنے بے قصور لوگ مارے یہاں.